As I mentioned earlier, I'm going to very briefly talk about some of the important terms that we use in our discussions. مقصد اس پریزنٹیشن کا یہ ہے کہ ہم جو کچھ ہمارے امپورٹنٹ ٹرمز ہیں، ایسے الفاظ جو اکثر ڈسکشنز میں زیر بحث آتے ہیں، ہم ذرا ان کے متعلق اپنی رائے قائم کر لیں کہ ہمارا اس سے مطلب کیا ہوتا ہے. واٹ ڈو یو مین بائی دوز ٹرمز؟ پاکستان ہمارے جو ممبران صاحبان ہیں وہ یقیناً جانتے ہیں کہ اکثر مختلف ایشوز پہ، چاہے وہ سوشل ہوں، پولیٹیکل ہوں، اکنامک ہوں، اس پہ ہیٹڈ ڈیبیٹ ایسے ہوتے ہیں. اور بسا اوقات کچھ ٹرمز ہوتی ہیں کہ ان کا استعمال بہت ہوتا ہے کہ آپ ریشنلسٹ ہیں، آپ نہیں ریشنلسٹ، آپ ارریشنل ہو گئے ہیں. تو مقصد آج میری اس گفتگو کا یہ ہے کہ ہم ذرا جو ریشنلزم کا آئیڈیا ہے ڈبے میں اس وقت بند ہے، اس کو ذرا باہر نکالیں، اوپن دا باکس، اور دیکھیں کہ اس کے کیا کیا معنی لیے جا سکتے ہیں. ٹرمز کو ڈسکس کریں، اور اس میں جو انسپریشن ہمیں ملتی ہے وہ سوکریٹک میتھڈ سے، جو سوکریٹیز مشہور فلاسفر جو مشہور ہے جام زہر کا پیالہ پینے کی وجہ سے، اس کی یہ عادت تھی کہ وہ جب بھی بحث کرتا تھا تو جو امپورٹنٹ ٹرمز ہوتے تھے وہ ان کی ڈیفینیشن ڈھونڈتا تھا. سب سے بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے شیئرنگ آف آور انڈرسٹینڈنگ، یعنی ہم جو جانتے ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ شیئر کریں. جو تھوڑا بہت مجھے معلوم ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں، جو آپ لوگوں کو معلوم ہے وہ آپ میرے ساتھ شیئر کریں. تو یوں تھوڑا تھوڑا کر کے جب ہم شیئر کرتے ہیں تو ہم سب اس سے آخر میں فائدہ مند رہتے ہیں. دوسری بات ہے کنسسٹنسی آف یوزیج. ہم بعض اوقات ایک ہی زبان بولتے ہوئے بھی مختلف زبانیں بول رہے ہوتے ہیں، کیونکہ زبان الفاظ کا مجموعہ ہے اور الفاظ اپنے اندر آئیڈیاز کیری کرتے ہیں. تو اگر میرے ذہن میں کوئی اور آئیڈیا ہے اور آپ کے ذہن میں کوئی اور آئیڈیا ہے تو ہم ایک ہی لفظ استعمال کرتے ہوئے بھی ایک دوسرے کو نہیں سمجھ پا رہے. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اگر کچھ الفاظ یوز کر رہے ہیں تو ہم سب اس سے ایک ہی مطلب. کورس دوسرا مقصد ہمارا یہ بھی ہے کہ ہمارا جو رشین سوسائٹی کا ویو پوائنٹ ہے ان الفاظ کے حوالے سے ہم اس کو بھی پروموٹ کریں تاکہ ہماری بات سمجھنے میں لوگوں کو آسانی. نام ہی ریشنل سوسائٹی آف پاکستان، تو ریشنلزم یا ریشنالٹی یہ وہ الفاظ ہیں جو سب سے زیادہ نہ صرف کلیدی اہمیت کے حامل ہیں، سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں، بلکہ اکثر ہم پہ الزام لگتا ہے، ہمارے ممبران پہ الزام لگتا ہے، آپس میں ہم ایک دوسرے پہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ کی یہ بات تو کوئی ریشنلزم والی نہیں ہے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم ذرا دیکھیں کہ اس لفظ سے ہم کیا مطلب لیتے ہیں. ملتے جلتے جو انٹر کنیکٹڈ ورڈز ہیں جن کا اکثر ذکر آتا ہے ہماری ڈسکشنز میں، دوسرا جو لفظ بہت زیادہ پرومیننٹلی آتا ہے وہ ہے سیکولرزم کا، کہ ہم سیکولر ہیں نہیں ہیں. تو مختلف ممبران یا مختلف بحث کرنے والے اس لفظ کو مختلف انداز میں استعمال کر سکتے ہیں. اب یہ الفاظ ملتے جلتے ہیں، بعض اوقات انٹرچینجبلی یوز ہو جاتے ہیں. ہمارے ذہن میں ایک خیال ہوتا ہے، ہم لفظ دوسرا یوز کر لیتے ہیں. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ایٹ لیسٹ ان الفاظ کا جو اپنا اپنا مطلب ہے ہم اس پہ بھی متفق ہو جائیں. پھر ایک اور لفظ ہے ہیومنزم. تو یہ بھی اکثر اس کا بھی ذکر آتا ہے، اور میرے خیال میں یہ سارے ایک دوسرے سے کافی انٹر کنیکٹڈ ہیں جو ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے. اور ریشنل سوسائٹی ان کو کیسے سمجھتی ہے تو وہ ہے سائنٹیفک میتھڈ. تو اگر ہم
पहले साइंटिफिक मेथड पे मुतफिक हो जाएं कि उससे हमारी क्या मुराद है, क्या चीज़ साइंटिफिक है और क्या नहीं है, तो शायद हमें इन अल्फाज को भी समझने में आसानी नहीं। तो इसलिए मेरी ख्वाहिश है कि मैं पहले साइंटिफिक मेथड पे कुछ बात करूं और उसके बाद फिर इन अल्फाज की तरफ आगे बढ़ूं। एक चीज़ हमें ज़रूर बड़ी दिलचस्पी के साथ मालूम होती है कि हमेशा से दुनिया के मुतल्लिक या कायनात के मुतल्लिक आज जो हमारे ख्यालात हैं ये वो नहीं हैं जो आज से 1000 या 2000 साल पहले थे, बल्कि एक ज़माने में तकरीबन दुनिया पर रहने वाले सभी इंसानों का एक किस्म का इत्तेफाक था कि ये दुनिया फ्लैट है। और उस ज़माने की अगर हम कुछ तहरीरें देखें जो ट्रैवलर्स के अकाउंट्स हैं तो उनमें हमें अक्सर ये खतरे का इशारा मिलता है, ये खदशा होता है, इसलिए वो ज़्यादा दूर नहीं जाते थे अपनी कश्तियों में, जहाज़ों में, कि हम कहीं दुनिया के एंड में पहुंच के गिर जाएंगे, तो इसलिए वो ज़्यादा दूर वॉयजेस पे नहीं जाते थे। मेडिटरेनियन सी से वो अक्सर बाहर अटलांटिक ओशन में नहीं जाते थे, क्योंकि वहाँ यूरोप के ममालिक में अक्सर ये वसवसे थे कि बाहर बहुत बड़े बड़े अजदहे हैं और अजीब अजीब मखलूक़ात हैं समंदर में, वो कश्तियों को निगल जाएगा। तो अजीब अजीब ख्यालात थे। तो एक दुनिया वो भी थी जिसको मैं कहता हूँ कि वंस अर्थ वाज फ्लैट। अगर वो ख्यालात आज नहीं हैं तो इसकी कोई वजह होगी, और वो वजह है साइंटिफिक मेथड के इंसानों ने आहिस्ता आहिस्ता साइंस के ज़रिए अपने पुराने ख्यालात को बदला, और आहिस्ता आहिस्ता वो जो गलत था, जो या गलत साबित हो गया, उसको उसने एक तरफ रख दिया, और जो तजर्बे ने, मुशाहिदे ने साबित किया, उसको वो सही माना। तो साइंटिफिक मेथड वो बुनियाद है जिसकी वजह से आज हम ये समझते हैं कि अर्थ इज नॉट फ्लैट। साइंटिफिक मेथड क्या है? ये साइंटिफिक मेथड वो तरीका है कि जिसके ज़रिए हम नॉलेज गेन करते हैं, हम इल्म हासिल करते हैं, लेकिन वो इल्म का हसूल किस तरीके से, वो हमारी दादी अम्मा या नानी अम्मा हमें कह दे वो इल्म नहीं है। वो कहानियाँ अपनी जगह इम्पॉर्टेंट हैं, जो हम कहानियाँ अपने बुजुर्गों से, अपने समाज से सुनते हैं, मैं उनकी अहमियत से इनकार नहीं करता। बचपन में हमारी जो फैंटेसीज की दुनिया आबाद होती है शायद वो उन्हीं कहानियों से होती है, लेकिन अगर हम सिर्फ अपनी रिवायात, अपनी कहानियों को बुनियाद बना के कहें कि ये नॉलेज है, तो फिर वो साइंटिफिक मेथड की कसौटी पे उसको नॉलेज नहीं कहा जाएगा। वो नॉलेज जो कि ऑब्जर्वेशंस की मदद से और एक्सपेरिमेंटेशंस की मदद से हम हासिल करें, हम उसको साइंटिफिक नॉलेज कहेंगे। लेकिन जो उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि एक दफ़ा आपने नॉलेज गेन करके कि मैंने साइंस से हासिल किया है, आप उस पर तकिया करके नहीं बैठ सकते। इम्पोर्टेंट जो दूसरा क्राइटेरिया है वो है फॉल्सिफाइबिलिटी, यानी अगर आप चाहें कि उसको गलत साबित कर दें तो आप खुद तजर्बे और मुशाहिदे करके उसको गलत भी साबित कर सकते हैं। तो ये मैं आपको मौका देता हूँ कि मेरा ये दावा है, आप उसको गलत साबित कर दें। तो अगर मेरा नॉलेज आपको ये मौका दे रहा है तो तब वो साइंस है। और अगर मैं ये कह दूं कि नहीं, मैंने एक तजर्बा करके ये इल्म हासिल कर लिया, अब हर कोई माने हमेशा के लिए ये नॉलेज, तो फिर वो साइंस नहीं है। क्योंकि साइंस की जो दूसरी इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, क्वालिफिकेशन है, वो है कि आप उसको पेश करें कि आप अगर इसको गलत साबित कर सकते हैं तो आप गलत साबित कर दें। फॉल्सिफाइबिलिटी के बाद जो उससे रिलेटेड बात है, जब आप प्रेजेंट कर रहे हैं अपने इल्म को दूसरे के सामने कि अगर आप गलत साबित कर सकते हैं तो कर दें साबित, तो उसके बाद फिर आप में ये स्पोर्ट्समैनशिप भी होनी चाहिए कि अगर वो गलत साबित हो जाए तो आपको कोई शर्म नहीं महसूस होनी चाहिए, आपको कोई जज्बातियत का इजहार नहीं करना चाहिए कि नहीं, जो मैं पहले कह रहा था वही ठीक है। अगर साबित हो जाए कि वो गलत है तो आप फिर यू आर रेडी
کہ آپ اپنے ویوز چینج کر لیں ٹو دا ایکسٹینٹ جتنا وہ غلط ثابت ہو گیا. تو اگر یہ سارے کوالیفیکیشنز اس میں موجود ہیں تو تب ہم اس کو سائنٹیفک نالج کہیں گے. اور جو ایک اور اہم بات ہے، ہم اکثر اپنے بحث مباحثوں میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے کوئی ممبر صاحب یہ دعویٰ کر دیتے ہیں کہ فلاں سائنسدان نے یہ کہا ہے. سائنس کسی ایک سائنسدان کے کہے کا نام نہیں ہے. سائنٹیفک نالج عموماً جس کو جنرل ایکسیپٹنس مل جائے، پورا پیئر ریویو کا پروسیس، جب سارے سائنسدان عموماً اس بات کو ایکسیپٹ کر لیں تب اس کو ہم سائنس کا درجہ دیتے ہیں. کسی سائنسدان کا ذاتی خیال، ذاتی اوپینین وہ سائنس نہیں ہوتا. تو یہ وہ کوالیفیکیشنز ہیں کہ اگر یہ سب پوری ہو رہی ہوں تو اس نالج کو ہم پھر سائنٹیفک نالج کہیں. دوسرا ٹرم جو میں ریشنلزم سے پہلے چاہتا ہوں کہ اس کو ڈسکس کر لوں وہ ہے ہیومنزم کا. اور میں نے اوپر یہ ویب سائٹ کا حوالہ دیا ہے برٹش ہیومنسٹ سوسائٹی کا، کہ اگر اس پہ کوئی ڈیٹیل میں آپ مزید پڑھنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، تو یہ بہت پرانی سوسائٹی ہے برٹش ہیومنسٹ سوسائٹی. انہوں نے بہت تفصیل سے ایکسپلین کیا ہوا ہے. مین از دی میجر آف آل تھنگس. سو یہ بنیاد ہے کہ آپ اگر چاہے سیاسی ہو، معاشی ہو، دنیا کے علوم ہیں، اس میں انسان کو بنیاد رکھیں کہ اس کی خوشی، اس کی بھلائی، اس کی ویلفیئر کہاں تک ثابت ہو رہی ہے. تو اگر آپ کے ذہن میں یہ بات ہے تو پھر آپ ہیومنسٹ ہیں، پھر آپ ہیومنزم کو مانتے ہیں. اگر آپ ماضی کی طرف چلے جائیں، انسانی تہذیب کو دیکھیں کیسے پلی بڑی، تو ہمیں اکثر ہماری پرانی جو کہانیاں ہیں یا جو کتابیں ہیں، روایات ہیں، کہ اس میں کوئی انسان نے جب اوپر آسمانوں کو دیکھا تو اس کا یہ خیال کہ اوپر سے اینجلز آتے ہیں یا اور مختلف میسیجز آتے ہیں، کچھ ہے اس دنیا سے پرے ادھر بھی جو ہمارے ساتھ کمیونیکیٹ کرتا رہتا ہے. تو وہ چیز، وہ اس کے متعلق انسان ہمیشہ سوچتا رہا کہ وہ کیا ہے. تو اگر پرانے جو ہماری تہذیبیں ہیں اس میں باہر سے آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری تہذیبوں میں انسانی جو یہ اشارے ملے تو انہوں نے اس کی پرستش شروع کر دی. کسی نے چاند کی پرستش کی، کسی نے سورج کی، کسی نے درخت کی. ہر ایک نے اپنے اپنے کلچرل سراؤنڈنگ کے حساب سے عبادت کا طریقہ اختیار کیا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس سوسائٹی کی بنیاد ہے وہاں پہ اخلاقیات کی، وہاں پہ انسانی حقوق کی، وہ سب پھر الہامی کتابوں کے ذریعے اس کا پرچار کیا جاتا رہا، اور جو قوانین بھی بنے تو وہ الہامی کتابوں کی مدد سے بنے. تو یہ ہے انسان کا ماضی، ہمارا ورثہ ہے جو ہمیں ملا ہے. جو ہیومنسٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں، جیسے میں نے شروع میں کہا کہ مین از دی میجر آف آل تھنگس، کہ ہم انسانوں کو بنیاد بنا لیں اور انسان سے محبت کریں اور دنیا کو ایک دفعہ پھر نئے انداز سے سمجھنے کی کوشش کریں. تو یہ ہے، اگر میں اس کو چند لفظوں میں ہیومنزم کے متعلق کچھ بتانا چاہوں تو یہ ہمیں فرق دکھائی دیتا ہے جو ہمیں پچھلی تہذیبوں سے عموماً ملتا رہا ہے. اور جو ہیومنسٹ، میں جب کہتا ہوں پچھلی تہذیبیں تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ہیومنزم صرف آج کی پیداوار ہے. جیسے میں حوالہ دیا کہ 490 BC، تو وہ انہوں نے اس زمانے میں جیسے ایک ہیومنسٹ کے طور پہ بات کی تھی. جو ہیومنسٹ سوسائٹی ہے وہ ہیومنزم کی تعریف کیسے کرتی ہے کہ یہ بجائے اس کے کہ آپ الہام اور وحی کو اتھارٹی سمجھیں کہ ہمیں سب کچھ کہیں اور سے آ رہا ہے،
آپ ریزن کو بنیاد بنائیں کس کام کے لیے؟ یہ جاننے کے لیے کہ ہمارے ارد گرد یہ سب کیا ہے. چاہے وہ غالب ایسے سوال اٹھاتا ہے یا ہمارے اپنے جو ریشنلسٹ، چاہے وہ سر سید احمد خان ہیں، ابن رشد ہیں، ہمارے اپنے بہت سارے ایسے سائنسدان ہیں جنہوں نے یہ سوال اٹھائے، جنہوں نے کوشش کی کہ اپنے ارد گرد کی دنیا کو ریزن کے ذریعے، عقل و دانش کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کی. اور ڈیسٹنی آف مین، کہ انسان کی ڈیسٹنی کیا ہے. آپ اگر اس کی ایک کمپیریزن دیکھنا چاہیں، چپکلش دیکھنا چاہیں، تو ہمیں یہ گیلیلیو جو رومن انکویزیشن کے سامنے پیش ہے، وہ سائنس کی بات کر رہا ہے، اور جو پوپ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، جو چیز انہیں ان کی کتاب کے ذریعے بتائی گئی ہے وہی سچ. اس کے علاوہ کائنات کو سمجھنے کے لیے اگلا جو امپورٹنٹ فرق ہے وہ ہے گراؤنڈنگ آف فار مورالٹی، یعنی اخلاقیات کو سمجھنے کے لیے بھی ہیومنزم ریزن پہ بلیو کرتی ہے، بجائے اس کے کہ صرف الہامی کتابوں پہ بیس کرے. یہ ہیومنسٹ کا کہنا ہے، اور اس کی مثال شاید ہمیں طالبان کی صورت میں ملتی ہے کہ اگر وہ عورتوں سے ایسا برتاؤ کرتے ہیں تو ان کے خیال میں، ان کی اپنی سوچ کے مطابق یہ صحیح ہے، کیونکہ ان کے خیال میں یہ شرعیہ لا سے آ رہا ہے. اور اگر ہیومنسٹ ہیں تو وہ ریزن کی بنیاد پہ سوچیں گے کہ کیا ایسا برتاؤ موریلٹی کہا جا سکتا ہے کہ نہیں کہا جا سکتا، اور آج کی موریلٹی کیا ہے، وہ اس کو آج کے جو حقیقتیں ہیں ان کے حوالے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے. اگلا ٹرم جس پہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ سیکولرزم، کیونکہ یہ بھی بہت زیادہ یوز ہوتا ہے. پہلے تو اگر اس کی تھوڑی کہ کہاں سے آیا ہے سیکولرزم ورڈ، تو پہلی دفعہ جارج ہالی اوک، جو کہ ایک بنیادی طور پہ معلم تھے، لیکچرر تھے، انہوں نے یہ برمنگھم انسٹیٹیوٹ میں پڑھاتے تھے. انہوں نے 1851 میں یہ ورڈ پہلی دفعہ سیکولرزم یوز کیا. دلچسپی کی بات یہ ہے کہ ہولی اوک برطانیہ میں آخری وہ شخص ہیں جن کو بلاسفیمی کی بنیاد پہ، بلاسفیمی لا یہاں بھی رہا ہے اور ایک لحاظ سے وہ ابھی تک کتابوں میں موجود ہے، اگرچہ اس کو اب یوز نہیں کیا جاتا، لیکن 1842 میں انہوں نے ایک لیکچر میں ایک سوال کے جواب میں کوئی ایسی بات کہی کہ جو کہ یہاں کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے خیال سے بلاسفیمس تھی، اور ان پہ مقدمہ قائم کیا گیا اور انہوں نے جیل بھی کاٹی. لیکن جو آج کے حوالے سے جو اس کی امپورٹنس ہے سیکولرزم کی، وہ سیاسی حوالے سے، کہ اگر اس کو ہم پولیٹیکل ٹرمز میں دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو اپنے قوانین بناتے ہیں، جو لاز پاس کرتے ہیں، وہ خود اپنے آج کے جو حالات اور واقعات ہیں ان کی مناسبت سے بناتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ اسکرپچر میں دیکھیں. اب جیسے ہمارا آئین ہے، اگر آپ اس میں دیکھیں تو واضح لکھا ہوا ہے کہ آپ کا کوئی بھی قانون وہ قرآن اور سنت کے اگینسٹ نہیں ہو سکتا، اور اگر کوئی ہے تو اس کو آپ نل اینڈ وائٹ کر دیں اسلامک آئیڈیالوجیکل کونسل کے ذریعے. تو وہ آپ سیکولر نہیں. اگر آپ یہ طرز عمل ہو تو آپ کہیں گے یہ سیکولر نہیں، کیونکہ آپ پابند کر رہے ہیں اپنی لا میکنگ کو کسی بھی الہامی کتاب کے ساتھ. تو لیکن اس کے مقابلے میں اگر آپ انڈیا کا کنسٹیٹیوشن دیکھیں تو اس میں آپ کو ایسی کوئی بات نہیں دکھائی دیتی، اس لیے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ ایک سیکولر کنسٹیٹیوشن ہے. تو یہ ہے پولیٹیکل لیول پہ کہ گورنمنٹ اپنے آپ کو نیوٹرل سمجھتی ہے اور پابند نہیں کرتی کہ میں صرف کسی ایک مذہبی گروہ کا نمائندہ ہوں اور ان کے حوالے سے لا میکنگ کروں گا. تو اگر وہ ایسا نہیں ہے تو یہ سیکولرزم. لیکن گورنمنٹ، یہ میں نے ایک کہا کہ گورنمنٹ لیول پہ سوسائٹیز بھی سیکولر ہو سکتی ہیں یا نان سیکولر ہو سکتی ہیں.
اب میں نے انڈیا کی بات کی کہ ویسے ان کا کانسٹیٹیوشن تو سیکولر ہے، لیکن کیا میں اس سوسائٹی کے متعلق بھی یہ بات کر سکتا ہوں جہاں پہ ڈفرینٹ کمیونٹیز ہیں، وہ آپس میں لڑتی جھگڑتی رہتی ہیں؟ تو میرے خیال میں وہ سوسائٹی ابھی سیکولر نہیں ہے، وہاں ابھی تک مذہب اور مذہبی اختلافات بہت امپورٹنٹ ہیں۔ اس کے مقابلے میں بہت سی جو ویسٹرن سوسائٹیز ہیں وہ کافی حد تک آپ ان کو سیکولر کہہ سکتے ہیں، کیونکہ وہاں اب وہ مذہب کی بنیاد پہ اس طرح کی تفریق نہیں کرتے جو کہ پہلے کسی زمانے میں یہاں بھی رائج تھی۔ تو جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ پولیٹیکل لیول پہ اگر آپ کی لا میکنگ وہ کسی مذہب کے پابند نہیں ہے تو پھر وہ سیکولرزم، اور سوشل لیول پہ اگر سوسائٹی مذہبی بنیاد پہ تفریق نہیں کرتی تو آپ اس سوسائٹی کو بھی سیکولر سوسائٹی کہہ سکتے ہیں۔ لیکن جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ ہے سیکولرزم ورسز ایتھیزم۔ اکثر لوگ اس کو مکس کرتے ہیں، سیکولرزم کو ایتھیزم کے حوالے سے۔ ایتھیزم صرف کسی بھی بلیف کا نہ ہونا ہے۔ گویا اگر میں کمپیوٹر کی زبان میں بات کروں تو آپ جیسے ہارڈ ڈسک سے ہر قسم کی میموری اریز کر دیں، اور اب آپ کا ذہن حاضر ہے کہ آپ اس کے اندر کچھ بھی ڈال دیں، وہ اچھا بھی ڈال سکتے ہیں، برا بھی ڈال سکتے ہیں، آپ کی مرضی۔ سیکولرزم آن دی ادر ہینڈ، جیسے میں نے شروع میں کہا، وہ صرف آپ جب اپنی لا میکنگ کریں، جب پالیسیز بنائیں تو اس میں مذہب کو بنیاد بنا کے نہ بنائیں، تو تب وہ سیکولرزم ہے۔ تو آپ ایک مذہبی ہوتے ہوئے بھی سیکولر بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ایتھیسٹ عموماً مذہبی نہیں ہوتا کیونکہ اس نے اپنے ذہن سے سارے بلیفز مٹا دیے ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ فرق ہے جب ہم کوئی ڈسکشنز کریں تو جب ورڈ سیکولر یوز ہو تو اس کے ڈفرینٹ معنی لینے چاہیے، اور اگر ایتھیزم کا استعمال ہو رہا ہے تو وہ ڈفرینٹ ہونا چاہیے۔ اب آتے ہیں جو سب سے امپورٹنٹ ہمارا لفظ ہے ہماری ریشنل سوسائٹی کے حوالے سے، وہ ریشنلزم بذات خود ہے۔ اگر اس کی میں عام فہم جو ڈکشنری ڈیفینیشن ہے پہلے اسی سے آغاز کر لیتے ہیں کہ دی پریکٹس اور پرنسپل آف بیسنگ اوپینینز اینڈ ایکشنز آن ریزن اینڈ نالج رادر دین آن ریلیجیس بلیف اور ایموشنل رسپانس۔ تو اگر آپ اپنی پریکٹس یا جو اوپینینز ہیں وہ ریزن کی بنیاد پہ کر رہے ہیں تو وہ پھر ریشنلزم ہے، اور اگر آپ کسی بھی بلیف، یہاں تو ورڈ ریلیجیس بلیف استعمال ہوا ہے، میرے حساب سے کسی قسم کی بھی بلیف، بعض اوقات وہ ایک نیشنلسٹ بلیف بھی ہو سکتی ہے، جیسے ہٹلر کہ ہم سب سے سپیریئر ہیں، یا کچھ ہمارے مارکسسٹ دوست، وہ یقیناً ریلیجیس بلیف تو نہیں ہے لیکن بلیف تو بلیف ہے۔ تو اگر آپ کسی وجہ سے بھی سمجھتے ہیں کہ میں سپیریئر ہوں اور باقی انفیریئر ہیں، یا یہ ٹھیک ہے اور وہ غلط ہے، تو وہ پھر ریشنلزم نہیں ہے۔ لیکن جہاں آپ پیور ریزن یوز کر رہے ہیں تو تب وہ ریشنلزم۔ اگر ہم ریشنلزم کی ذرا پیچھے ہسٹری دیکھیں تو ہمیں جیسے پلیٹو میرے خیال میں وہ ایک ریشنلسٹ تھا، ہر ڈسکشن وہ ایک ریزن اور آرگومنٹس کی بنیاد پہ اپنی رائٹنگس میں کرتا ہے۔ لیکن جو ماڈرن ریشنلزم عموماً رینے ڈیکارٹس جو ایک فرینچ فلاسفر ہیں ان کو سمجھا جاتا ہے، جن کا ایک مشہور جملہ ہے کہ آئی تھنک دیئر فور آئی ایم، کہ وہ ہر ڈسکشن کو کسی ریشنلسٹ آرگومنٹ کے ذریعے فردر پروموٹ کیا کرتا تھا۔ تو یہ میں اس کی تھوڑا جو پیچھے بنیاد بتانا چاہ رہا تھا کہ فلسافیکل ٹریڈیشن میں ریشنلزم ایک امپورٹنٹ اسٹریم آف تھاٹ ہے۔ میں نے کہا کہ ریشنلزم ورڈ کے تو عام فہم معنی ہے جو کہ ہم ڈکشنری میں بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن اگر اس کو ہم فلسافیکل ماضی کے حوالے سے دیکھیں تو ہمیں یہ ایک مخصوص سوچ کا نام دکھائی دیتا ہے، جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ فلاسفرز وہ ریشنلزم میں بلیو کرتے ہیں اور کچھ ایمپیریسزم میں بلیو کرتے ہیں۔ اس سے کیا مراد ہے ہماری؟ ریشنلزم میں یہ ہے کہ آپ یہ سوچتے ہیں کہ حقیقت کو آپ آرگومنٹ کے ذریعے پوری طرح سمجھ سکتے ہیں، یعنی انسانی ذہن خود سوچ کر
حقیقت کی گہرائی تک پہنچ سکتا ہے. جو امپیریسسٹ آن دی ادر ہینڈ وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، نالج صرف ہیومن سینسز کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے. تو یہ ڈبیٹ چلتی رہی ہے فلاسفی میں کہ جہاں پہ ریشنلسٹ وہ والے ہیں جو کہ پریکٹیکل سائڈ سے زیادہ ڈسکشن سائڈ پہ آرگومنٹس کے ذریعے حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ ریشنلسٹ کہلاتے ہیں. یہاں اکثر ورڈ ڈیڈکٹیو ورسز انڈکٹیو بھی یوز ہوتا ہے. ڈیڈکٹیو، میں شروع میں ایک بات کو سچ تسلیم کر لیتا ہوں، جیسے ہماری ڈسکشنز میں بعض اوقات اکثر آتا ہے کہ اچھا کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے؟ آپ نے اگر کہہ دیا ہاں ہے، تو اس کے بعد پھر وہ اچھا تو یہ چیز پھر قرآن میں آئی ہے اس لیے یہ بھی ٹھیک ہے. تو وہ آپ کچھ باتوں کو شروع میں فار گرانٹیڈ سچ سمجھیں گے، اس پہ ڈسکشن نہیں ہو سکتی، اور اس کے بعد پھر اس سے ریزننگ کر کے مزید نتائج حاصل کرتے ہیں. جیسے اکثر ہم، اگر آپ کو یاد ہو جیومیٹری میں تھیورم، کہ آپ شروع میں ایک تھیورم کو پروو کر لیں اور اس سے پھر آپ آگے بہت سارے نئے تھیورمز پروو کرتے ہیں. تو یہ ڈیڈکٹیو تھنکنگ ہے. انڈکٹیو آن دی ادر ہینڈ، آپ کے پاس کوئی خیال نہیں ہے، آپ کے پاس ایک را ڈیٹا ہے، آپ نے کلیکٹ کیا، اور اب اس کو سمجھنے کے لیے آپ ایک تھیوری انڈیوس کرتے ہیں، آپ اس کے اوپر امپوز کرتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے. جہاں تک میرا خیال ہے، سائنس دونوں تھنکنگ سے ہمیشہ استفادہ حاصل کرتا رہا ہے. ڈیڈکٹیو تھنکنگ بھی امپورٹنٹ ہے اور انڈکٹیو بھی. میرے خیال میں اگر دونوں کو علیحدہ نافذ کرنے کی کوشش کی جائے تو وہ صحیح نہیں ہے. ہمیں پارٹلی ڈیڈکٹیو ہونا چاہیے آرگومنٹس کو فردر کرنے کے لیے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اگر ہم صرف ڈیڈکٹیو رہیں تو جیسے چارلز ڈارون نے نئی تھیوری پیش کی کیونکہ اس نے نیا ڈیٹا کلیکٹ کیا، گیلیلیو نے نئی تھیوری اس لیے پیش کی کہ اس نے نیا ڈیٹا کلیکٹ کیا. تو اس لیے انڈکٹیو تھنکنگ بھی بہت ضروری. اگر ہم پولیٹیکل سائڈ پہ دیکھیں کہ وہاں ریشنلزم سے کیا مراد ہے، ذرا فلسافیکل کو تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیں، تو وہاں لاز اور پالیسیز، جو حکومت لاز اور پالیسیز بناتی ہے، ان کی بنیاد ریزن اور ایویڈنس کے اوپر ہو بجائے اس کے کہ بلیفز پہ ہو. تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سیکولرزم کے ذرا قریب قریب جا رہا ہے اگر ہم اس ڈیفینیشن کو دیکھیں. تو اس لیے میں نے شروع میں کہا کہ یہ ٹرمینالوجی کافی ایک دوسرے کے ساتھ انٹر لنکڈ ہیں اور قریب قریب. اس کا تیسرا جو، اچھا ہم ریشنل سوسائٹی آف پاکستان پھر کیا مطلب اس سے عموماً لیتی ہے، اس سے پہلے میں اس کا جو دوسرا ورڈ جو کامنلی یوز ہوتا ہے ریشنالٹی. ریشنلزم جب ہم یوز کریں تو اس کا بڑا فلسافیکل بیک گراؤنڈ ہے ورسز امپیریسزم. لیکن جب ورڈ ریشنالٹی یوز کریں تو یہ زیادہ سوشیالوجی کی طرف چلا جاتا ہے کہ وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف جو سوشیالوجسٹ ہیں انہوں نے اس کے اوپر ڈسکشنز کی ہیں، یا آرگنائزیشنل سائنس میں اس کا کافی ذکر آتا ہے. جو ڈیفینیشن ہمارے پاس آتی ہے ریشنالٹی کے کہ اے ویل ریزن ڈیسیجن دیٹ از آلسو آپٹیمل فار اچیونگ اے گول اور سالونگ پرابلم. گویا آپ کا کوئی آبجیکٹو ہے آرگنائزیشن کا، آپ وہ سب کچھ کریں جس سے آپ وہ آبجیکٹو حاصل کر لیں، تو یہ ریشنالٹی. میکس ویبر جو کہ ایک بہت مشہور سوشیالوجسٹ ہیں، انہوں نے 4 قسم کی ریشنالٹیز کی بات کی ہے جو بنیادی طور پر میرے حساب سے 2 ہی ہیں. ایک پرپزیو یا کنونشنل، کہ جو باقی لوگ جو چاہتے ہیں، ایکسپیکٹیشنز ہیں، ہم وہی کریں، یہ ریشنالٹی. اگر ہر کوئی سمجھتا ہے کہ ٹوپی پہننا یہ ضروری ہے محفل میں آنے کے لیے تو میں بھی جلدی ٹوپی پہن لیتا ہوں کہ میں اچھا لگوں یہاں پہ، تو گویا یو وانٹ ٹو کمپلائی ود دی نارمز آف یور سراؤنڈنگس. تو یہ ایک تو وہ ریشنالٹی ہے. دوسرا اس نے کہا کہ ایک اور بھی بلیفس اینڈ ایموشنز لیڈ بھی ہوتی ہے. یہ 2 ٹائپ کی، کہ جہاں آپ اپنے کہ نہیں میرا بلیف ٹھیک ہے یہی ریشنل ہے، باقی لوگ جیسا بھی سوچتے ہیں، تو اگر آپ اس کو فالو کریں تو پھر وہ بلیفس اینڈ ایموشنز لیڈ. جو
میرے خیال میں جو سب سے امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے وہ ہے باؤنڈیڈ ریشنالٹی کا، کہ ہم جس چیز کو ریشنل سمجھتے ہیں بنیادی طور پہ وہ ہم جس سراؤنڈنگ میں رہے ہوتے ہیں اس نے ہمیں سکھایا ہوتا ہے کہ یہ ریشنالٹی ہے، ہم اس ماحول سے باہر نکل کے سوچ ہی نہیں سکتے. تو اس لیے ہمیں بعض اوقات جو دوسرے نقطۂ نظر کے ہمارے ممبران ہوتے ہیں جو کہ ریشنالٹی کو کچھ اور سمجھتے ہیں، تو ہمیں احترام کرنا چاہیے، کیونکہ وہ جس ماحول میں رہے ہیں اس حساب سے یہ ریشنالٹی ہے، اور شاید میں جس ماحول میں رہا ہوں وہاں میں اس کے کچھ اور مطلب لیے ہیں. تو اس لیے بنیادی طور پہ یہ ڈفرینٹ ریشنالٹیز کا ٹکراؤ ہے، اور آہستہ آہستہ اس سے پھر جو زیادہ مضبوط ریشنالٹی ہوگی وہ میدان میں رہے گی، ورنہ باقی ریشنالٹیز آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہیں. اچھا، میں اب آخر کی طرف آ رہا ہوں، یہاں پہ ان کو ساری ڈسکشن کو ایک جگہ جمع کرنے کی کوشش کر رہا ہوں نقطوں کے حوالے سے کہ ہم ریشنل سوسائٹی، ریشنلزم کا کیا مطلب لیتے ہیں. پہلی بات جو شروع میں نے کی کہ سائنٹیفک میتھڈ، تو ہمارے حساب سے ریشنلزم یا ریشنالٹی وہ علم جو کہ ہم آبزرویشنز، ایکسپیریمنٹیشنز، فلٹرڈ تھرو ایویڈنس بیسڈ ریزننگ. بعض اوقات انسان آبزرویشن کرتا ہے لیکن اسے غلط مطلب لیتا ہے. جیسے زلزلہ آیا تو ہمارے کچھ مولوی صاحبان اس کی وجہ سے ہمیں ڈرانا دھمکانا شروع کر دیتے ہیں. ایک ہی آبزرویشن کیا ہے وہ مختلف لوگ مختلف لے سکتے ہیں. تو فلٹرڈ تھرو ایویڈنس بیسڈ ریزننگ یہ امپورٹنٹ ہے. دوسری بات جو شروع میں نے کی کہ ہم یہ علم جو ہمیں حاصل ہے اس پہ تکیہ کر کے نہ بیٹھ جائیں، بلکہ یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ آگے چیلنجز آئیں گے، یہ علم ہمیشہ اس طرح نہیں رہے گا. تو اس کے لیے ہم ریڈی رہیں، اگر کوئی چیلنج کرتا ہے تو ضرور کرے. اور کیونکہ ڈی لرننگ یعنی جو ہم نے پہلے سے سوچ رکھا ہے، سمجھ رکھا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے درست ہے یہ ہم نہ سوچیں، بلکہ ممکن ہے وہ غلط ہو، اس کے لیے ہم ہمیشہ تیار رہیں. اور اسی سے ریلیٹڈ بات کہ اگر غلط ثابت ہو جائیں ہم تو ہم خوش آمدید کہیں نئی بات کو، نئے نقطہ نظر کو، اور ہمیشہ چینج کے لیے تیار رہیں. یہ ہمیشہ جو سیم رہنے کی ہماری رٹ ہے، کوشش ہے، اس سے ہم دور رہیں. تو یہ اگر تینوں باتیں ہیں تو ہم اس کو پھر ریشنلزم یا ریشنالٹی سمجھتے ہیں. پھر اگر اس کو ہم ریشنالٹی سمجھتے ہیں تو آخر ہم چاہتے کیا ہیں، تو ہم کیا ایڈوکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. یہاں یہ بات میں واضح کر دوں کہ اگر ہم اپنے سوسائٹی میں، اپنے معاشرے میں، اپنی کمیونٹی میں کسی چیز کو ناپسند کرتے ہیں یا تنقید کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں، یہ پرچار کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ فلاں سوسائٹی کتنی اچھی ہے، آئے ہم اندر ان تقلید شروع کر دیں، وہی بن جائیں. ایسی بات بھی نہیں ہے. ہم جو انسپریشن لے رہے ہیں وہ اینیمل سیل کی میمبرین سے لے رہے ہیں. یہ اینیمل سیل کا میمبرین انتہائی انٹیلیجنٹ ایکٹیویٹیز کرتا ہے، اور زندگی کی بنیاد ہے اس کی ایکٹیویٹی کہ ہر اس چیز کو جو کہ سیل کی زندگی کے لیے ضروری ہے انسان، اور ہر اس چیز کو جو کہ ٹاکسک ہے، جو کہ غیر ضروری ہے، اس کو وہ نکال باہر کر دیتا ہے. اور ہر وہ چیز جو کہ سیل کے لیے ضروری ہے اس کو اندر خوش آمدید کرتا ہے، آنے دیتا ہے. اور ہر وہ چیز جو کہ خطرناک ہے اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے. تو میرے خیال میں ریشنلزم، جو ریشنلسٹ چینج ایسی ہی ہونی چاہیے کہ اگر ہم اپنے معاشرے میں کچھ اچھی چیزیں دیکھتے ہیں، اچھی روایات ہیں، اس کو ریٹین کریں، لیکن جو روایات ختم ہو چکی ہیں، اب نہیں چل سکتی، نقصان دہ ہیں، ان کو چھوڑنے میں بھی ہمیں کسی قسم کی شرم محسوس نہ ہو، اس کے لیے ہم ہمیشہ ریڈی رہیں. اور اسی طرح اگر باہر کے معاشروں میں ہم اگر کوئی اچھی بات دیکھتے ہیں تو اس کو امبریس کریں، اور اگر کوئی غلط بات ہے تو بے شک اس سے خود کو دور رکھیں. اسی طرح ہم ایک اچھی ریشنلسٹ چینج اپنے معاشرے میں لا سکتے ہیں. تو میں اس بات پہ اپنی گفتگو کا اختتام کروں گا. تھینک یو فار لسننگ. آپ کا بہت بہت شکریہ.